بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں لڑکی کے باپ نے بھیجی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میں بہت سالوں بعد گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا اور پھر اپنی بیوی کی خبر لی تو اس نے مجھے یہ پوری بات بتائی اور میں آج بھی حیران ہوں کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے۔ تو چلیے یہ کہانی اس کی بیوی کی زبانی سنتے ہیں جس نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے۔ میرا شوہر بہت عرصے کے بعد پاکستان واپس آیا اور مجھے لگا تھا کہ خوشی سے نہال ہو جائے گا، لیکن گھر میں آتے ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تو وہ چیز اس کے سینے پہ بیٹھی تھی اور وہ بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، اسے نکالو اس گھر سے۔ میں نے کہا کہ عزت سے پیش آؤ، یہ اس گھر کا داماد ہے اور تم کہتے ہو کہ اسے گھر سے نکال دو۔ وہ کہنے لگا کہ سمیرہ بیگم، اگر تمہیں مذاق کرنا ہے تو بعد میں کر لینا، میری جان نکل جائے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ میں ایسی چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں، اسے ہٹاؤ یہاں سے، میری مدد کرو، میں اتنے عرصے بعد آیا ہوں اور تمہیں اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ اس بات پر ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ داماد تو گھر کی عزت ہوتا ہے، سب سے زیادہ عزت داماد کی جاتی ہے، وہ بھی تب جب وہ اکلوتا داماد ہو۔ یہ بات سن کے میرا شوہر حیران رہ گیا، لیکن یہی سچ تھا اور میں اس مقام تک کیوں پہنچی تھی یہ جان کر بھی وہ بہت زیادہ حیران رہ گیا۔ دراصل ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اس کی 4 کنواری بہنیں تھی۔ ایک ایسا بھائی تھا جو خود سے کچھ کما نہیں سکتا تھا اور ماں باپ بھی تھے جو بیمار رہتے تھے، اس لیے ان سب نے میرے شوہر بلی کا بکرا بنایا اور اسے باہر کے جو بیمار رہتے تھے، اس لیے ان سب نے میرے شوہر بلی کا بکرا بنایا اور اسے باہر کے ملک بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ باہر کی کمائی سے گھر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میری اس وقت ایک ہی بیٹی تھی جو ابھی بھی اس دنیا میں آئی تھی، یوں سمجھے کہ پورے 40 دن کی بھی نہیں تھی، اور میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا۔ پر وہ جس طریقے سے جا رہا تھا اور جس ملک میں جا رہا تھا وہاں سے وہ جلدی واپس آنے والا نہیں تھا، پر اس نے یہی کہا کہ کوئی بھی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ تو میری بیوی ہو، ہماری شادی کو 1 سال پورا ہوا ہے، ہماری 1 مہینے کی بیٹی ہے جس کا نام سونیا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں جلدی واپس آؤں گا، میں تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا اور وقت کب گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک دفعہ بہنوں کی شادی ہو جائے تو پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور جب مجھے غصہ آتا تو میں کہتی کہ باپ تو چھوڑ کے چلا گیا ہے، میرے لیے مصیبت بن گئی، کیونکہ میرے سسرال والے بیٹی کو سنبھالنے میں بالکل بھی مدد نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اور دوائیاں کھا کھا کے چڑچڑی ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آتا تھا اور میں غصہ نکالتی بھی تھی۔ وہ 8 سال کی تھی جب میرا شوہر واپس آیا۔ خود اندازہ لگائیں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور سال بعد اس کا شوہر چلا جاتا ہے، پھر 8 سال کے بعد واپس آتا ہے، لیکن جب واپس آیا تو تب تک بہنوں کی شادیاں تو ہو چکی تھی، ایک ہی بہن رہ گئی تھی اور اس نے میری ساس سے بات کی کہ اب میں نے واپس نہیں جانا، اتنے پیسے ہیں کہ ایک بہن کی شادی تو یہاں رہ کے بھی کروا لوں گا۔ میرا شوہر اپنی طرف سے پلان بنا کر آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ 8 سال جو تم نے میرے بنا گزارے ہیں اس کے لیے میں تمہارا احسان مند ہوں، لیکن اب میں تم نے میرے بنا گزارے ہیں اس کے لیے میں تمہارا احسان مند ہوں، لیکن اب میں ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہوں گا۔ پر میری ساس نے کہا کہ ابھی ایک بہن رہتی ہے، ابھی بھائی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور میں نے تم سب کی بہنوں کے نام پہ ایک پلاٹ لے لیا جس کی میں قسطیں دے رہی ہوں، پھر وہ کہاں سے پوری ہوں؟ میرے شوہر نے کہا کہ آپ نے بتایا نہیں، تو کہنے لگی کہ یہ تو سرپرائز تھا۔ گھر میں تھوڑی بحث ہوئی اور جھگڑا ہوا۔ میرے شوہر نے کہا کہ بس 2 سال اور صبر کر لو، جہاں اتنا وقت گزارا وہاں 2 سال اور گزار لو اور میں واپس آ جاؤں گا۔ میرا شوہر پھر سے باہر کے ملک چلا گیا اور اب میری بیٹی جوان ہونے لگی۔ اس نے بھی جب باپ کو 8 سال کے بعد دیکھا تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی اور 2 ہفتے بعد وہ پھر چلا گیا، چونکہ اپنی طرف سے وہ نوکری ختم کر کے آیا تھا، لیکن جب نوکری بحال ہوئی تو اسے پھر سے جلدی جانا پڑا۔ میں نے اپنی بیٹی کی ماں بن کر نہیں بلکہ اپنے شوہر کی بیوی بن کر اس کا انتظار کیا، لیکن اب میرے دل سے یہ بات نکل چکی تھی اور میری بیٹی جوان ہونے لگی، اور جب جوان ہونے لگی تو مجھے پتہ لگا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ وہ ضدی ہے، پر ہر بات کو منواتی ہے، غصہ کرتی ہے، لیکن ایسا لگنے لگا کہ جیسے معاملہ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ سب نے کہا کہ اس کی شادی کروا دو۔ میں نے بھی سوچا کہ ہاں شادی کروا دوں گی، اب تو میں اپنے شوہر سے فون پہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی کی شادی کروا دو، تو کہنے لگا کہ میں آؤں گا تو کروا دوں گا۔ میں نے کہا کہ جب تک تم آؤ گے بہت دیر ہو جائے گی۔ تو گھر والوں نے ایک رشتہ دیکھ لیا جو میری ساس کے رشتہ داروں میں سے ہی کوئی تھا۔ میں نے بھی برا نہیں منایا کیونکہ لڑکا اچھا تھا، بس میری یہی شرط تھی کہ لڑکا اسے یہاں پہ چھوڑ کے
لڑکا اچھا تھا، بس میری یہی شرط تھی کہ لڑکا اسے یہاں پہ چھوڑ کے باہر کے ملک نہ جائے۔ پر ان لوگوں کا ادھر بزنس تھا، شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور میری بیٹی کی طبیعت بھی ٹھیک رہنے لگی۔ اب وہ خوش رہتی تھی اور لڑکے سے باتیں بھی کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ باتیں نہیں کیا کرو، اچھا نہیں لگتا، تو کہنے لگی کہ جب ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے تو پھر بات تو کرنی پڑے گی، یہ کون سی لو میرج ہے، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ تو بن جائے۔ میں پھر بھی اسے روکتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس طرح پھر لڑکی کے لیے بعد میں مسئلے بنتے ہیں، لیکن میری بیٹی میری بات مانتی ہی کہاں تھی۔ خیر، شادی میں ایک ہفتہ رہ گیا اور ان لوگوں کو پتا نہیں کس نے کہہ دیا کہ میری بیٹی نفسیاتی مریضہ ہے، اور وہ لوگ شادی ختم کر کے چلے گئے، یعنی کہ رشتہ توڑ دیا۔ اور جب میری بیٹی پہ یہ حادثہ گزرا تو اس کے بعد وہ کبھی ہنستی تو کبھی روتی، کبھی عجیب باتیں، وہ کبھی ہنستی تو کبھی روتی، کبھی عجیب باتیں کرتی، اور صبح ہوتی تو میں اسے دیکھتی کہ وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی، صبح شور ڈال دیتی اور کہتی کہ آج میری شادی ہے، آج میری شادی ہے اور میں نے تیار ہونا ہے، جلدی کرو، مجھے کوئی تیار کرو، کوئی مجھے پارلر لے جاؤ۔ گھر سے باہر جاتی تھی، اپنی شادی کا لہنگا نکال کے پہنتی تھی اور الٹا سیدھا میک اپ کر لیتی تھی، بال بنا لیتی تھی، اور گھر کے آدھے لوگ اس کی حرکتوں پہ پریشان ہوتے تھے تو آدھے لوگ ہنستے تھے اور تانے دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ ایک دن تو وہ اسی طرح تیار ہو رہی تھی کہ اس کی ایک کزن نے اسے کہہ دیا کہ کوئی شادی نہیں ہے تمہاری، آرام سے بیٹھو، صبح شور ڈالا ہے، میوزک لگا کے ڈانس کر رہی ہو، اپنی شادی میں خود ناچ رہی ہو۔ تو اس نے اس کزن کو دھکا دیا اور اس کا بہت مسئلہ بن گیا، اسے ٹانکے وغیرہ بھی لگے، اور اس کی ماں نے مجھے بھی بہت باتیں سن گھر سے نکلنا چاہتی تھی کیونکہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہ تھے اور وہ میرے لیے وراثت میں گھر اور تھوڑا بہت کاروبار بھی چھوڑ گئے تھے۔ میں بھی اکلوتی بیٹی تھی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے میرا حصہ دے دو تو میں چلی جاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ گھر بھی میرے شوہر نے بنایا ہے اور یہ پلاٹ بھی میرے شوہر نے بنائے ہیں اور کاروبار بھی، پھر میرا حصہ کیسے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے شوہر سے ہی حصہ لے لینا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگا اور اس دن میں نے اس کے سارے نمبر بلاک کر دیے۔ میں اپنی جوان جہان بیٹی کو لے کر گھر سے نکل گئی اور اس کی شادی اس لیے جلدی کروا رہی تھی کیونکہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی، ورنہ عمر تو اس کی بہت کم تھی، شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔ اور خیر، اب میں اپنے گھر میں آ کے رہنے لگی۔ میرے گھر کا سسٹم چلتا تھا اور میرے شوہر نے لڑائی کے باوجود میں آ کے رہنے لگی۔ میرے گھر کا سسٹم چلتا تھا اور میرے شوہر نے لڑائی کے باوجود بھی میرے لیے پیسے بھیجے تو میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور اس نے اگلے مہینے پیسے نہیں بھیجے۔ وہ بالکل اپنے ماں باپ کا ہو کے رہ گیا، مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اب میں اور میری بیٹی ایک بڑے سے گھر میں رہتے تھے، ہمارے ماں باپ کا گھر تھا اور نانا نانی لگتے تھے۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا لیکن زیادہ گھر میں کمرے نہیں تھے، کمرے کم تھے پر علاقہ کھلا تھا۔ میری بیٹی پورا دن اکیلی رہتی تھی اور پہلے تو 17 لوگوں کے خاندان میں رہتی تھی، اب صرف گھر میں ہم لوگ ہوتے تھے۔ مجھے کاروبار دیکھنے کے لیے فیکٹری بھی جانا پڑتا اور اسے اکیلا چھوڑ کے جاتی تھی تو میں بڑی پریشان رہتی۔ اس کی کوئی دوست بھی تو نہیں تھی، سب لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے۔ پاگل لڑکی سے کوئی دوستی نہیں کرتا، جانتے ہیں کہ ایسے بچوں سے کوئی دوستی نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو مزید اکیلا پن دیا جاتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ بیمار ہوتے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیماری کا علاج یہی ہے کہ ان سے پیار سے پیش آیا جائے، لیکن اس معاملے میں ہمارا معاشرہ بڑا سخت ہے، یہ تو عام انسان کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی بہت برے طریقے سے رکھتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی تو زندگی سوچیں کتنی حرام ہو جاتی ہے۔ میرے شوہر کو بہانہ مل گیا تھا اور اسے ویسے بھی مجھ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ مجھے سب لوگ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ اس نے وہاں پہ شادی کر لی ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی اتنے عرصے تک اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری بیٹی سونیا کی حالت اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہائر کی تھی اور ایک دفعہ اسے دھوکے سے لے بھی گئی تو وہ اور زیادہ پریشان۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے پاگل سمجھتی ہیں، اس کے بعد میں اس کو نہیں لے کے جاتی تھی، اور زیادہ پریشان۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے پاگل سمجھتی ہیں، اس کے بعد میں اس کو نہیں لے کے جاتی تھی اور خود ہی جاتی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو سارا کچھ بتاتی بھی تھی اور وہ تھوڑی بہت دوائی بھی دے دیتی، پر وہ کہتی تھی کہ جب تک آپ کی بیٹی خود سیشن نہیں لیتی وہ ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن سیشن لینے کے لیے کیسے لے جاتی؟ وہ تو سیشن کا نام سن کے ہی پاگل ہو جاتی تھی کہ میں کوئی پاگل ہوں جو آپ میرا علاج کروا رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی لڑکی، آپ کی بیٹی کو شادی کرنے کا بہت شوق ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے تو آپ اس کی شادی کروا دیں، شاید اس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس دفعہ بھی اس سے شادی کے معاملے میں دھوکہ ملا یا اس کے ساتھ پھر سے کچھ برا ہوا تو آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں، معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو ایک کوشش تو کرنی ہی چاہیے۔
آپ نے جس سے بھی اس کی شادی کرنی ہے اس کو پہلے سے ہی یہ بتا دیجیے گا. آپ لوگ امیر ہیں, کوئی جائیداد وغیرہ کا معاملہ کر لیجیے گا کہ بیٹی کے سر پہ جائیداد ہے, اس طرح کی کوئی بات کر کے ہی شادی ہو جائے گی. ڈاکٹر نے خود ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ اس کے ساتھ شادی کرواتے. ڈاکٹر کا رشتہ دار تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ میں بات کر لوں گی. میں بڑی خوش ہوئی کہ ڈاکٹر تو بڑی اچھی ہے, ہماری مدد کرنے کے لیے کس حد تک جا رہی ہے, اپنے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو تیار ہو گئی ہے. اس نے میری بیٹی کو دیکھا تھا اور میری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی کیونکہ میں بھی خوبصورت تھی, اور پھر انہی باتوں سے مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو بھی اس کا شوہر چھوڑ کے چلا گیا اور واپس نہیں آیا تھا. خوبصورتی کام نہیں آتی, قسمت ہی کام آتی. میری بیٹی کی قسمت بھی شاید میری جیسی ہی تھی. خیر میں نے اس آدمی سے ایک دفعہ ملنے کا ارادہ کیا اور جب میں اس سے ملی تو وہ مجھے نہایت ہی صبر شکر کرنے والا انسان لگ. بڑا ہی صابر تھا. اس کی بھی پہلے شادی ہوئی تھی لیکن بیوی اس دنیا میں نہیں رہی تھی. اس نے کہا کہ بس مجھے ایک اچھی سی لڑکی سے شادی کرنی ہے, میں اس کا بہت خیال رکھوں گا. اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ پڑھائی کرتا تھا لیکن کسی وجہ سے اس کی پڑھائی پوری نہیں ہوئی, لیکن اسے پتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے گزارتے ہیں. بہت اچھا لڑکا لگ رہا تھا اور اس کا نام ماجد تھا. مجھے بڑا پسند آ گیا. میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس نے ایک عجیب سی بات کر دی. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنا گھر میرے نام کرنا ہوگا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اتنا تو کرنا پڑے گا, آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے. مجھے ان باتوں سے بڑا دکھ پہنچ رہا تھا, بڑا برا لگ رہا تھا, اور اولاد جیسی تھی کہ یہی ہمارے معاشرے کی حقیقت تھی اور ہم اس کو بدل نہیں سکتے تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ لوگ غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں, کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارا ہی دہی کھٹا تھا. پھر ایسے میں اتنا تو کرنا ہی پڑتا. میں نے کہا کہ جو میرا ہے وہ میری بیٹی کا ہے. ویسے بھی تو میں نے یہ گھر اپنی بیٹی کے ہی نام کرنا ہے تو اس کے شوہر کے نام کر دوں گی. لیکن میں نے کہا کہ میں نکاح نامے پر دستخط کروانے کے بعد گھر تمہارے نام کروں گی. وہ بھی مان گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانا شروع کر دیا کہ تمہارے لیے میں نے ایک لڑکا تلاش کر لیا ہے, تمہاری شادی ہونے والی ہے اور وہ بہت خوش ہو. میں نے اسے بڑے طریقے سے بات بتائی تھی لیکن زیادہ تفصیل بھی نہیں بتائی تھی. خیر میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی اور جب صبح اٹھی تو میرے گھر سے اس طرح سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا اسپیکر لگایا ہے. دروازہ بھی بج رہا تھا اور میں نے پہلے جا کے دروازہ کھولا تو محلے والے تھے. انہوں نے کہا کہ ساتھ مسجد ہے, پچھلی طرف مدرسہ ہے, آپ نے کیا گھر میں گانے لگا رکھے ہیں, آواز تو کم کریں. میں نے ان کو کہا کہ معذرت چاہتی ہوں, ابھی آپ کا مسئلہ حل کروا دیتی. ان کو کہہ دیا کہ بند کرواتی ہوں اور اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی. اس نے بہت بڑے اسپیکر پر شادی بیاہ والے گانے لگائے تھے اور ڈانس کر رہی تھی. میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو, تو کہنے لگی کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ 2 ہفتے بعد نکاح ہے تو ڈھول کی رکھی ہے, گھر میں شادی ہے نا اسی لیے ناچ رہی ہوں. اب میری کوئی دوست سہیلی تو ہے نہیں جو آ کر میری شادی میں ڈانس کرے گی, اس لیے خود ہی کر رہی ہوں. ویسے بات یہ بڑی دل دکھانے والی تھی لیکن وہ بڑے نارمل طریقے سے کہہ رہی تھی. یہی تو نفسیاتی مریضوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات جتنی نارمل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اتنے ہی نارمل نہیں ہوتے. میں نے کہا کہ کوئی دوست نہیں ہے تو کیا ہو, میں تو ہوں نا, میں تمہارے ساتھ خوشیاں مناؤں گی, لیکن بیٹا اتنی اونچی آواز میں اسپیکر نہیں لگاتے, پیچھے مسجد ہے, گناہ ملتا ہے. کہنے لگی کہ ٹھیک ہے دوبارہ نہیں لگاؤں گی. اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے میرے ہونے والے شوہر سے ملنا ہے. تو ویسے وہ لڑکا بھی اکیلا تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی بڑی بری عورتیں ہوں جو کہیں کہ نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے, ایسے تو نہیں ملنا چاہیے. میں نے ماجد سے بات کی تو اس نے کہا کہ آج شام کو کسی ہوٹل میں مل لیں گے. ہم لوگ کھانا کھانے والے ہوٹل پہ چلے گئے, یعنی کہ فاسٹ فوڈ ہوٹل پہ, اور وہاں جا کر ماجد کا انتظار کرنے لگے. میری بیٹی آج بڑی خوش تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی رنگا کر میں ابھی تک خودکشی کر چکی ہوتی. بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ امی میں ٹھیک لگ رہی ہوں, میرا میک اپ ٹھیک ہے نا, میرا دوپٹہ ٹھیک ہے, میں بری تو نہیں لگ رہی. میں بھی اسے کہتی کہ تم تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو, شہزادی لگ رہی ہو تم, اور تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. وہ بہت خوش تھی اور بس یہ ماجد ہمارے لیے اچھا ثابت ہوتا, اس کے دل میں اللہ رحم ڈالتا کہ یہ میری بیٹی کو پیار محبت سے رکھتا تو میری بیٹی بھی ٹھیک ہو جاتی. کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, بس وہ علاج نہیں کرواتی تھی. اگر اسے ٹائم پہ دوائیاں, محبت, وقت, توجہ یہ سب کچھ ملتا تو شاید وہ بھی ٹھیک ہو جاتی. دل میں اپنے باپ کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی. یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہوا تھا اور اس نے اپنی ذمہ داریاں تو نبھا لی, لیکن یہ بھول گیا کہ اس کے اوپر ایک عورت اور اس کی اولاد. یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہوا تھا اور اس نے اپنی ذمہ داریاں تو نبھا لی, لیکن یہ بھول گیا کہ اس کے اوپر ایک عورت اور
اس کی اولاد کی بھی تو ذمہ داری ہے۔ کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی تو صرف وہی تھا اور ہم اس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس کے لیے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ بھول گئے۔ مرد کو 2 کشتیوں کا سوار نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری کشتیوں پہ تو زیادہ لوگ تھے اور 4 بہنیں تھی اور 2 بھائی تھے، ماں باپ تھے اور ادھر صرف میں اور میری بیٹی۔ اس لیے اس نے اس کشتی کو ہی سہارا دینے کے بارے میں سوچا اور ہم لوگوں کو بیچ سمندر میں چھوڑ دیا۔ میں اس بات کو لیے کبھی اپنے شوہر کو معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اب میرے دل سے وہ اتر چکا تھا اور اب میں ایک بیوی یا ایک ایسی لڑکی نہیں کہ جس کی شادی ہوئی تھی اور اسے اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی۔ اب میں صرف ماں بن کے سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماجد وہاں پہ آ گیا اور ماجد کو دیکھ کے میری بیٹی کا رد عمل اچھا نہیں تھا۔ 27 سال کا تھا لیکن لگتا نہیں تھا، کیونکہ اس کا وزن کم تھا اور قد لمبا تھا۔ اس نے بڑی عزت سے بات کی میری بیٹی کے ساتھ۔ ہم نے کھانا وغیرہ آرڈر کیا اور میں تھوڑی دیر بہانہ کر کے اٹھ گئی، لیکن دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگی کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اور میری بیٹی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں بنا۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے بیٹھی رہی اور کبھی کبھی تو وہ 3-4 دن کے لیے بھی نارمل ہی رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی اچانک سے اسے دورہ پڑ جاتا۔ اب اسے کوئی دورہ نہیں پڑا تھا، اس کے دورے بہت ہی کم ہوتے تھے اور سال میں شاید 2 دفعہ یا 4 دفعہ ہی ایسا ہوتا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں ماجد کیسا لگ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بہت اچھا لگا، میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ بیٹا اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتے، ابھی تو پہلی ملاقات تھی، پر جلدی فیصلہ نہیں کرتے، ابھی تو پہلی ملاقات تھی۔ پر وہ کہنے لگی کہ مجھے تو پہلی ملاقات میں ہی سب کچھ اچھا لگ گیا اور سمجھ بھی آ گیا، بس آپ نے میری شادی ماجد سے ہی کروانی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو تیری شادی کروا رہی ہوں، لیکن پھر بھی یوں کسی سے دل نہیں لگاتے۔ اس بات پہ وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ اپنے شوہر سے بھی نہیں لگاتے، یہ کیسی بات ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ ہاں بیٹا ایسی ہی بات ہے، اور ایک بات ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ جو آپ کا احساس کرتے ہیں وہی آپ کے لیے سب سے زیادہ خاص ہوتے ہیں۔ اگر احساس کرے گا تو وہی اپنا، نہیں تو اپنا بھی پرایا ہوتا ہے۔ میری بیٹی بہت خوش تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ میں نے ایک دفعہ پھر ماجد سے بات کی اور اسے اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ آپ فکر ہی نہ کریں اور شادی کا بھی دن آ گیا۔ شادی کی تھی کہ میں اتنا خیال رکھوں گا کہ جتنا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن ابھی وہ گھر آ گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا اور میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس ٹائم؟ سونی تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں ٹھیک، کیونکہ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اسے تھوڑا بہت نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ تو پوری پاگل ہے، کبھی گھر کا سامان توڑ دیتی ہے، کبھی میرے ساتھ جھگڑتی ہے، کل تو اس نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اور ابھی تک آپ نے گھر بھی میرے نام نہیں کیا۔ اب میری بات آپ آرام سے سن لیں کہ آپ گھر میرے نام کر دیں تو میں اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا، لیکن میں کسی صحیح سلامت لڑکی سے دوسری شادی کروں گا، اور اگر نہیں تو آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر واپس رکھ لیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی اور میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اس کے نام اپنا گھر نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے صرف گھر کے لیے ہی میری بیٹی سے شادی کی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو اچھے سے رہتی ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتی، پر پھر مجھے ماجد نے ویڈیو دکھائی تھی، اسے دورہ پڑا تھا اور پہلے سے بھی زیادہ مسئلہ تو تھا ہی، اور اس کی یہ بات ہے کہ دوسری شادی کر لے گا، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ کہتا تھا کہ گھر میرے نام کرو تو میں اس کو رکھتا، نہیں تو نہیں رکھتا۔ جب میں نے کہا کہ گھر تو تمہارے نام نہیں کروں گی، کیونکہ اگر گھر تمہارے نام کر دیا تو تب بھی کیا گارنٹی ہے کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھو گے؟ تب بھی تو تم اس کے اوپر سوتن ہی لے کر آؤ گے۔ تمہیں نہیں پتا کہ جب ایک عورت کے اوپر سوتن آ جاتی ہے تو وہ نفسیاتی ہو جاتی ہے، اور میری بیٹی کے ساتھ تو پہلے ہی مسئلے ہیں۔ اس طرح ہماری بات بگڑی اور ایک دن اس نے میری بیٹی کو طلاق دے کر واپس بھیج دیا۔ تب سے میری بیٹی چپ تھی اور نہ ٹھیک سے کچھ کھا رہی تھی نہ کچھ پیتی تھی، بس روتی رہتی تھی اور روز بیٹھ جاتی تھی، تیار ہو جاتی تھی کہ ماجد مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا جو اپنے گھر آتی ہیں اور پھر ان کے شوہر ان کو لینے کے لیے آتے ہیں، آپ اچھا سا کھانا بنا لو، رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے، پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ وہ روز انتظار کرتی تھی اور جب وہ نہیں آتا تھا تو پاگلوں کی طرح روتی تھی۔ اب تو میں اس کو سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا کوئی اپنا نہیں ہے اور میں اکیلی ہوں، میں ایسے کیسے زندگی گزاروں؟ میرے اندر آپ جتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ نے پاپا کے بنا زندگی گزار لی، لیکن میں نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی نے ابھی تک یہ بات قبول ہی نہیں کی تھی کہ اس کو طلاق ہو چکی تھی۔ اس طرح کے 2 معاملات بھی کسی عام لڑکی کے ساتھ ہو جائیں تو مشکل ہوتے ہیں، اور میری بیٹی کے ساتھ تو پہلے ہی مسئلہ تھا۔ اب تو میں اسے دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتی اور روتی رہتی تھی۔ جو دورہ میری بیٹی کو پہلے سال میں
4-5 دفعہ پڑھتا تھا، اب روزانہ پڑھنے لگا۔ میرے اندر اتنی ہمت کہاں تھی کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتی۔ میں بڑی پریشان رہنے لگی اور اب کیا کرتی؟ کیا پھر کسی تیسرے مرد سے اس کی شادی کرواتی؟ وہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ کرتا، اور اگر میری بیٹی خودکشی کر لیتی تو پھر میں کیا کرتی؟ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، اور پھر یہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور اس ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا۔ اب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اب تو میری بیٹی میرے قدموں میں بیٹھ کے روتی کہ میری قسمت اتنی بری کیوں ہے، میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیسے ہو؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، اور میں اسے کیا سمجھاتی کہ تو نے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا اور تیری ماں نے بھی نہیں، پر ہم دونوں کے ساتھ ہی برا ہوا۔ ایک دن مجھے میرے شوہر کا فون آیا تو میں نے فون اٹھانے سے خود کو روک لیا۔ میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں ابھی فون کیوں کر رہا تھا۔ اپنے سسرال سے الگ ہوئے بھی مجھے 2 سال ہو گئے تھے کہ کیا اسے اب خیال آیا تھا۔ ایک دن میں ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایسے لگا کہ میرے دل پہ لگی گرہ کھل گئی ہے اور مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور جس کے بعد میری بیٹی کی زندگی میں بھی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا اور اس کی بے چینی بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن کیا میں ایسا کر سکتی تھی؟ ہاں، کیوں نہیں کر سکتی تھی۔ یہ معاشرہ میرے گھر میں راشن دے کر نہیں جاتا تھا۔ یہ سب لوگ تو صرف باتیں بناتے تھے، اور اتنی باتیں بناتے تھے کہ ہمیں محلہ بدلنا پڑ گیا۔ تو پھر یہ سب ہم کیوں نہ کرتے؟ میں نے سوچ لیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کر دیا کہ اب اس کی زندگی ہے کہ نیا رخ لے گی، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی اکیلی نہیں رہے گی۔ میں ایک جگہ پہ چلی گئی اور وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے جو مجھے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ جی بتائیں آپ کو کیا چاہیے۔ جب میں نے بتایا تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی چیز کو گھر پہ رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیا آپ کو بنیادی ٹریننگ ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے ٹریننگ بھی ہے اور میں اپنے گھر پہ اسے رکھنے کے لیے ذمہ داری بھی لیتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اور کاغذی کارروائی کروانی ہے تو میں وہ بھی کروا لوں گی اور اجازت بھی لے لوں گی، بس آپ میری یہ بات مانیں اور پیسوں کی فکر نہ کریں، جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ لوگ حیران ہونے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگا کہ آپ کسی محکمے سے آئی ہیں، لیکن گھر کے لیے ایسی چیز کو کوئی بھی خریدنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، کل کو اگر کوئی ہوا تو آپ ہماری دکان کا نام بھی نہیں لیں گی، کیونکہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ آپ نے پیسوں کی بات کی تو ہم پیسوں کی خاطر آپ کی مان تو لیں گے، لیکن پھر آپ کو ہماری دکان کا نام بھی نہیں لینا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، آپ فکر نہیں کریں۔ بہت سارے کاغذی کارروائی کرنے کے بعد پھر کہیں جا کر مجھے اجازت ملی اور اس چیز کو مجھے گھر لانے پر کہا گیا۔ میں اس کے رہنے کے لیے گھر کا ماحول بھی ایسا بناؤں کہ جس میں بہت سارے پیسے لگتے تھے۔ میں نے اپنے کاروبار میں سے پیسے نکالے اور مجھے مینیجر نے بھی کہا کہ اتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت کیوں ہے، اور یہ بات میرے سسرال بھی پہنچ گئی۔ ایک دن ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آج کل کیا کرتی پھر رہی ہو جو اتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ تمہارا شوہر آنے والا ہے اور اس کے لیے کچھ خرید رہی ہو کیا؟ یہ فون مجھے میری جٹھانی نے کیا تھا جو میرے سے تھوڑی بہت بات کر لیتی تھی۔ میں نے کہا کہ شوہر آنے والا ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں جو بھی کروں اس میں آپ لوگوں کا بولنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ٹھیک کر رہی تھی یا غلط، لیکن اب میرے پاس یہی راستہ رہ گیا تھا اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیٹی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں گی۔ ایک ماں یہی کر سکتی ہے، اور میں نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ اور پورے محلے میں جب شادی کا کھانا بنوایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی؟ میں نے بڑے فخر سے کہا کہ جی ہاں، شادی کر دی۔ وہ عورت سامنے ہی رہتی تھی اور اس نے کہا کہ پر ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کی بیٹی کی پہلے 2 جگہ شادی ہوئی ہے اور لوگوں نے رشتہ توڑ دیا، تو پھر اب آپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کہاں سے مل گیا؟ کھانا تو آپ نے بہت اچھا بھیجا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت اچھا انسان ملا ہے اس کو جو اسے کبھی چھوڑ کے بھی نہیں جائے گا اور ہمیشہ خدا تو ایسا کہ سمجھے میری بیٹی پہ جان دیتا ہے۔ میری بیٹی بہت زیادہ خوش ہے، فی الحال میرے ساتھ ہی رہتی ہے کیونکہ لڑکے کا ایک ہی گھر تھا جو اس نے بیچ دیا۔ جلد ہی وہ اپنا گھر پھر سے میں نے کہا کہ اتنا بڑا گھر ہے، پھرتے گھر بنانے کی کیا ضرورت؟ میں نے سب کچھ اپنے داماد کے نام کر دیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اپنے داماد کو اتنی ساری چیزیں دیں گی، نہیں تو رشتے تو ہمارے پاس بھی تھے۔ میں نے کہا کہ یہی تو بات ہے نا کہ چیزوں کے لیے تو مجھے بھی رشتے مل رہے تھے، لیکن جو انسان مجھے ملا ہے انہیں ان چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے تو میں نے اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کر دی۔ میری بیٹی بھی باہر آئی تو اس نے سہاگن والا سوٹ پہن رکھا تھا اور
हाथ में चूड़ियां भी और चेहरे पे मेकअप भी किया था और बड़ी प्यारी लग रही थी। उस औरत ने कहा कि माशाल्लाह, अब तो आपकी बेटी देखने से भी सुहागन लग रही है। जब किसी लड़की की शादी आपकी बेटी देखने से भी सुहागन लग रही है। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है और 2-4 दिन वो अपने शौहर के साथ गुजार लेती है तो उसके चेहरे पे अलग ही नूर आता है, जो उस वक्त आपकी बेटी के चेहरे पे नजर आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा हो। उसने मेरी बेटी को सदा सुहागन रहने की दुआ दी और मैं भी खुश हो गई। अब सोनिया बिल्कुल ठीक रहती थी और उसके साथ कोई मसला नहीं होता था। वो बेहद खुश रहती थी। मैं उसे कहती कि रिश्तों को कभी भी हम बांध के नहीं रख सकते, कभी साथ देते हैं कभी नहीं। रिश्तों को बांध के रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे बंद मुट्ठी में रेत को कैद कर। इंसान समझता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो हाथ में कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो मैंने तेरी जिंदगी के साथ किया, तुझे एक दिन एहसास हो जाएगा कि बिल्कुल ठीक किया। मेरी बेटी कहती थी कि वो एहसास मुझे अभी ही हो गया है। किसी खास दिन की जरूरत नहीं, माँ में खुश साथ साथ रहता है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी बेटी से वादा किया कि तू माँ भी बनेगी, तेरी औलाद भी होगी और हम मिल के उस औलाद को पालेंगे। मेरी बेटी बहुत खुश हो गई। मेरी बेटी के अंदर वही रूह थी जो एक लड़की के अंदर होती है कि मेरा एक शौहर है और बच्चे हों, घर हो, इसमें क्या बुरा था। आजकल तो औरतें इस मुकाम पे पहुंच जाती हैं कि शादी और बच्चों से उनका दिल खराब हो जाता है। वो कहती हैं कि हमने ना तो शादी करनी है और ना हमें किसी के साथ रहना है, और अगर किसी के साथ रहने पे राजी हो जाए तो कहती हैं कि बच्चे पैदा नहीं करने, बच्चों से जान जाती है औरतों की। लेकिन मेरी बेटी के अंदर वो सारी खसूसियात थी जो एक अच्छी लड़की में होती है। वो घर बसाने वाली, शौहर को रखने वाली, बच्चों को पालने वाली एक अच्छी लड़की थी। और क्यों ना होती, मैंने उसकी तरबियत अच्छी की थी। मुझे फिर से मेरे शौहर की कॉल आ रही थी और कहीं से खबर मिली, क्यों ना होती, मैंने उसकी तरबियत अच्छी की थी। मुझे फिर से मेरे शौहर की कॉल आ रही थी और कहीं से खबर मिली कि वो पाकिस्तान आ गया है और शायद मुझसे या सोनिया से मिलने के लिए घर पे आने के प्लान बना रहा था। इसीलिए फोन कर रहा था क्योंकि जो मेरे माँ बाप का घर था वो बेच कर तो मैंने दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया था और अब उसे घर का पता मालूम नहीं था, जो मैं ही बता सकती थी और मैंने किसी को भी नहीं बताया था। अब कहीं जाकर मैंने अपनी बेटी और अपनी जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर लिया और अब मुझे कोई मसला नहीं था। मैं पुराने रिश्तों में नहीं पड़ना चाहती थी। जो नए रिश्ते बनाए थे उन्हीं को संभालना चाहती थी। इसलिए नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर सामने आए और मेरी बेटी पता नहीं इतने सालों के बाद उसे देखकर कैसा रद्द अमल देती। 8 साल बाद जब वो वापस आया था तो अभी तो इसे वो 8 साल निकाल के देखा जाए तो गए हुए 12 साल फिर शायद उसके लिए ये सब कुछ बहुत आसान था कि 12 साल 8 साल, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना, इंतजार तो उनके नसीब में आता है। उन्हीं को पता होता है कि ये इंतजार करना कितना मुश्किल है। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तुम खुला ले लो ताकि तुम्हारा राब्ता ही खत्म हो जाए। मैंने भी सोचा कि मुझे अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या था जो मैं अपने शौहर के साथ गुजारती। उसने मेरी जिंदगी के 20 खूबसूरत बहारों को जाया कर दी, लेकिन फिर भी मैं रिश्ता तोड़ने वालों में से नहीं थी। मैं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी और रिश्ता तो वो लोग तोड़ते हैं जिन्होंने रिश्ता तोड़ के फिर से कहीं जोड़ना हो, और मैंने तो कहीं जोड़ना ही नहीं था। इसलिए मैं इस मौजू पे चुप रहती थी और कोई बात नहीं करती थी। फिर वो दिन भी आ गया जो हमारी जिंदगी का एक बड़ा ही अजीब सा दिन था। सुबह सुबह का वक्त था जब मैं अपने घर में सुकून से सो रही थी कि जब मुझे किसी मर्द के चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। ये आवाजें मेरे लिए बड़ी नई थी, पता नहीं कौन था, और बाहर गई तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गई। हमारा घर ऐसा था कि बाहर वाला गेट कोई भी खोल के अंदर आ सकता था, लेकिन मरकजी दरवाजे को हम लॉक लगा के रखते थे। और वो शायद अंदर तो आ गया, लेकिन मरकजी दरवाजा मैंने ही खोला और सामने का मंजर देख के मैं हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं समंदर देखूंगी। इससे पहले कि मेरा शौहर अकरम इसको नुकसान पहुंचाता, मैं फौरन आगे बढ़ी और मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगा कि शुक्र है तुम आ गई, मेरी मदद करो, इसे कहो कि मेरे सीने के ऊपर से हट जाए। ये क्या कर रहा है? ये कौन है? मैंने कहा कि खबरदार जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और ये क्या तुम बोल रहे हो कि हटाओ इसको, ये क्या बला है? ये इस घर का दामाद है। मेरे शौहर ने कहा कि ये क्या फजूल बातें कर रहे हो, ऐसी चीजों से कितना डर लगता है। मैंने कहा कि समी इधर आ जाओ, समी इधर आ जाओ, और वो मेरे पास भाग कर आ गया। मैंने उससे कहा कि जाओ अंदर सोनिया के पास। वो फौरन सोनिया के पास चला गया और मेरा शौहर जो बुरी तरह से हाँफ रहा था एक साइड पे बैठ गया। मैंने जाकर उसे कहा कि अंदर आ जाओ, कहीं बाहर से कोई देख न ले। वो अंदर आया तो मैंने उसे पानी का गिलास पकड़ा दिया
جو اس نے ایک सांस में पी लिया और फिर अपने आप को संभाल के मेरी तरफ देखा कि ये क्या घर को चिड़िया घर बना रखा है तुमने। मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या, ना ये घर तुम्हारा है और ना तुम्हारा इससे कोई वास्ता है। मैं चिड़िया घर बनाऊं या यतीम खाना, तुम्हें क्या। उसने कहा कि यतीम खाना क्यों कह रही हो। मैंने कहा कि जहाँ पर तुम्हारी बेटी ने सारी जिंदगी यतीमों की तरह गुजारी है उसको यतीम खाना ही तो कहूँगी। तुम तो छोड़ के चले गए थे, तुम्हें पता है कि पीछे क्या कुछ हुआ। वो कहने लगा कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे 2 घड़ी सांस तो लेने दो। इस तरह के जानवर को तुम्हें घर में रखने की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि जानवर नहीं, दामाद है तुम्हारा। एक ही बात को मैं कितनी दफा समझाऊं, कितनी दफा कहूं कि अगर तुमने ये बात सोनिया के सामने कर दी तो उसका दिल दुख जाएगा। अभी मैं यही बात कर रही थी कि सोनिया वहाँ पर आ गई। मेरे शौहर को देख के थोड़ा सा हैरान हुई और फिर उसने बुलाया तो सलाम करके साइड पे बैठ गई। कहने लगी कि उम्मीद है कि आप जल्दी चले जाएंगे। इस बात को वो हैरान हुआ और सोनिया उठकर वापस चली गई। मैंने कहा कि और क्या उम्मीद करते हो। कहने लगा कि तुमने ऐसी तरबियत की है इसकी, बाप आया है तो बाप से कोई ऐसी बात करता है। मैंने कहा कि बाप तो तुम भी कभी बने ही नहीं थे और घर आए मेहमान से तो इसी तरह की बात की जाती है क्योंकि उसने जाना ही होता है और अगर उसने जाने की बात कर दी तो क्या बुरा कर दिया। मेरा शौहर कहने लगा कि किसके सर पे इतना अकड़ रही हो, इस जानवर के सर पे। क्या वो है इस घर का मर्द। तो मैंने कहा कि वो ही इस घर का मर्द है क्योंकि हमारा ख्याल रखता है और हमारी रखवाली करता है, वफादार है, किसी इंसान से भी ज्यादा वफादार। उसने कहा कि तुम्हें ये जानवर रखने के लिए कैसे मिल गया, तुम्हें पता है कि इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। मैंने कहा कि हाँ, तो लिया है ना मैंने लाइसेंस, इसीलिए रखा है। इंसानों से तंग आकर, इंसानों की नियत, लालच और हिर्स से तंग आकर मैंने अपनी बेटी की शादी एक कुत्ते से करवा दी थी। ऐसा नहीं था कि मैंने उसकी शादी नहीं हुई थी, बस हमने उसको अपने घर का एक फर्द बना लिया जो हमारी हिफाजत भी करता था और हमारी बात भी मानता था और हमें छोड़ के जाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। और ये कोई ऐसा वैसा आम कुत्ता नहीं बल्कि पिटबुल था जिसको घर में रखना भी नाजायज समझा जाता है और बड़ी मुश्किल से इजाजत मिलती है। तभी दुकान वाले मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, पर मैंने बहुत पैसे भरे थे और इस अमल को मुमकिन बना। और किसी को क्या पता कि हमारे घर में ये जाने रहा था। उधर किसी को पता होता तो शायद अभी तक शिकायत हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो। मेरी बेटी भी खुश थी और बस यही वो फैसला था जो मैंने किया, जो शायद बहुत से लोगों की नजर में गलत होगा लेकिन हमारे लिए ठीक था। वो कहते हैं ना कि जब दोस्तों से वफा न मिली तो दुश्मनों को मनाने चले गए। जब इंसान से तंग आ गए तो जानवरों से रिश्ता। जानवर आपका दिल नहीं तोड़ते और जानवर में इंसान से ज्यादा वफा होती है और वफा से कीमती कुछ नहीं होता। मेरे शौहर को जब ये सब कुछ पता चला तो वो भी हैरान रह गया कि ये फैसला तुम जैसी नफ्सियाती औरत ही कर सकती है। मैंने कहा कि जरा आंखें खोल के देखिए अकरम साहब, ये सिर्फ मैं नफ्सियाती नहीं, आपकी बेटी भी नफ्सियाती है। ये बात सुनकर वो हैरान रह गया। जब मैंने उसे सोनिया की रिपोर्ट्स दिखाई कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स आते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी इतनी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गई और मैं कुछ नहीं कर सका। अगर मैं आ जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। उसने कहा कि मैं वापस आ गया हूँ और मुझे सबक मिल गया है। मैंने घर वालों के लिए सब कुछ बनाया पर मेरा ही किसी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। मेरे नाम कुछ न किया गया और वो कारोबार, वो घर, वो सारे प्लॉट्स अपने नाम करके बैठे हैं और तुम लोगों को अपने घर से निकाल दी। इसलिए मैं वापस आ गया हूँ और मेरे पास जितनी भी जिंदगी है, जितनी भी हिम्मत है, तुम दोनों के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैंने कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी जिंदगी के साथ कुछ भी कर सकते हो। बल्कि मैं तो कह रही थी कि तुम मुझे अपने नाम से भी आजाद कर दो ताकि अगर कोई रिश्ता रह गया तो वो भी खत्म हो जाए। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, लेकिन मुझे तुम्हारे नाम के नीचे भी नहीं रहना। मेरा शौहर फूट फूट के रोने लगा और माफिया, क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ था। जिन अपनों के लिए उसने मुझे और मेरी बेटी को नजरअंदाज किया था वही उसे छोड़ के जा चुके थे और अब वो हार चुका था। एक हारते हुए इंसान की तरह वो अब मेरे सामने खड़ा था, मुझसे माफी मांग रहा था और मैंने उसे घर में रहने की इजाजत तो दे दी लेकिन माफ नहीं किया। पर फिर कुछ वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगे। सोनिया अपने बाप से बातें करने लगी और उसके साथ बैठने लगी, अच्छे तरीके से बात करने लगी और उसकी तबीयत भी ठीक रहने लगी। समी भी हमारे साथ ही रहता था और उसके साथ भी अकरम की दोस्ती हो गई। हम फिर से एक फैमिली की तरह रहता था और उसके साथ भी अकरम की दोस्ती हो गई। हम फिर से एक फैमिली की तरह नजर आने लगे। ऐसा लगता था कि जितनी जिंदगी रह गई है वो अच्छी गुजर जाएगी। मैंने अपने शौहर को सब कुछ बताया कि क्या कुछ नहीं हुआ। उसको बताती तो वो रोने लगता था। मैंने कहा कि
تم نے تو وہاں شادی کر رکھی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے شادی صرف لیگل ہونے کے لیے کی تھی اور 1 سال کے بعد ڈیورس بھی ہو گئی تھی۔ وہ عورت تو میرے ساتھ رہی بھی نہیں، وہ تو اپنے گھر میں رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے اس کام کے، لیکن یہ بات میرے خاندان نے یہاں پر پھیلا دی۔ پتہ نہیں اس میں کتنا جھوٹ تھا یا کتنا سچ، لیکن بالآخر میں نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا اور زندگی پھر سے ایک نئی ڈگر پہ چلنے لگی۔ میری بیٹی، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔